حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی محمد بن حنفیہ، ان دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ 3 دن اگر بات نہیں ہوئی تو عبادتیں قبول ہونا بند، دعائیں قبول ہونا بند۔ تو محمد بن حنفیہ حضرت حسن حسین کے بھائی ہیں، حسین اور محمد بن حنفیہ میں جھگڑا ہو گیا۔ تیسرا دن گزرنے کو ہے، انہوں نے خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ میرے باپ بھی علی، تمہارے باپ بھی علی، میری ماں بنو حنفیہ، تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا۔ اگر نسبت دیکھی جائے تمہاری نسبت بڑی ہوئی ہے، تمہارے والد بھی علی ہیں، والدہ فاطمہ ہیں، نبی کی بیٹی ہیں۔ میرے والد تو علی ہیں لیکن میری والدہ نبی کی بیٹی نہیں ہے، تو میرا درجہ گھٹا ہوا ہے۔ اب ہم دونوں میں بات چیت نہیں چل رہی ہے، میں یہ خط لکھ رہا ہوں اس نیت سے اللہ نے آپ کو خاندان میں بڑا مرتبہ دیا ہے، اب صلح صفائی میں جو آگے بڑھے گا اللہ کے نزدیک مرتبہ اس کا بڑا ہوگا۔ میرا خط ملتے ہی آپ آ کر مجھ سے معافی مانگ کے صلح کر لو، نہیں آؤ گے تو میں آ رہا ہوں معافی مانگنے کے لیے۔ کیا انداز ہے دیکھیے صلح کا۔ جب خط حضرت حسین کو پہنچا، لنگی بھی صحیح نہیں باندھی، ایسے ہاتھ میں پکڑ کر بھاگے ہوئے آئے بھائی کے پاس، اور بھائی دروازے پر انتظار میں کھڑا تھا، وہ آئیں گے مجھ سے معافی مانگیں گے، اور دونوں گلے مل کر ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے۔ تھوڑا کسی میں انبن ہو جائے، کتنے لوگ ہیں بڑے بھائی سے نہیں جمتی، چھوٹے بھائی سے نہیں جمتی، بہن سے نہیں جمتی، حتیٰ کہ ایسے منحوس جو صرف عشق اور محبت کی باتیں کر کر بے عملی کی چادر ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ بے عمل اور نافرمان فاسق اور فاجر رہیں گے لیکن گن گائیں گے حضرت حسین سے محبت کی، حضرت حسن سے محبت کی، لیکن ان کی جیسی تصویر بننا نہیں چاہیں گے۔ بتائیے جو لوگ آل رسول سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جیسے کپڑے پہن رہے ہیں کیا حضرت حسن حسین ویسے کپڑے پہننا پسند کریں گے؟ جو ایسے محبت کے دعوے دار ہیں وہ جیسی کٹنگ کراتے ہیں کیا حضرت حسن حسین ویسی کٹنگ کرانا گوارا کریں گے؟ وہ جیسے ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور بالوں کی بالکل بے ہنگامی اور داڑھی مونچھ کی بے ترتیبی اور شادی بیاہ کے رسومات، بزنس اور تجارت کا جھوٹ اور پڑوسیوں کو دھوکہ دینا اور وراثت میں بہنوں کا حق مار کھانا، جو جو شریعت کی پامالیاں کی جاتی ہیں، کیا حضرت حسن حسین اس سے چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ حضرت حسن حسین ایسے نمونے تھے جو ہم زبانی دعوے کر کے عملی زندگی میں فرعون اور حامان اور قارون بنے ہوئے ہیں۔ جو محبت کا دعوے دار ہوتا ہے وہ حسن کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، جو دعوے دار ہوتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ اس ماہ مبارک کی نسبت سے محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور قرآن مجید میں بھی اس کی بہت اہم فضیلت، تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل مہینہ، اس نسبت سے صحابہ اکرام کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اسی نسبت سے حضرات حسنین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ اس مہینے سے متعلق پہلی بات تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یا قتل میں معاون یا قتل پر راضی رہنے والے کسی بھی فرد من جملہ ان میں سے یزید کے متعلق بہت سی جگہوں پر مستقل بیان، اس پر لان تان کی محفل، یزید کو گالیاں دینا
اور یزید کو گالیاں اور فاسق اور فاجر کہنے سے آگے بڑھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کر دینا، صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھائی کاتب وحی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور اسے عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ معاویہ سے آپ کام لینا شروع کریں، اس واسطے کہ اللہ کے نزدیک معاویہ ایک امانت دار شخص ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گواہی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں، دونوں میں کون افضل ہیں؟ حضرت معاویہ صحابی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تو دونوں میں افضل کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی دھول جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں جانے سے آئی ہے، تو حضرت معاویہ کے گھوڑے کے ناک کی دھول بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، وہ دھول بھی افضل ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انسان کا انسان سے تقابل کرنا تو دور کی بات، صحابہ کے برابر کوئی عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کو سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کی صحبت کے لیے خود چنا ہے، خود سے کوئی صحابی نہیں بنا ہے۔ اللہ نے کس کو صحابی بنانا، کس کو صحابی نہیں بنانا، وہ چن کر اللہ نے نبی کے ساتھ دوستوں کو چنا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ کیسے ہونے چاہیے۔ اس لیے اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اعتدال یہ ہے کہ یزید پر لعن طعن کرنے کی اگرچہ کی اجازت ہے، بالکل وہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک فاسق اور فاجر ہے، لیکن لعن طعن کرنا، اسے گالیاں دینا، یہ کوئی نیکی کا مشغلہ نہیں ہے، عبادت کا کام نہیں ہے۔ تذکرہ یزید سے بھی زیادہ تذکرہ صحابہ اہم ہے۔ یزید کے بارے میں بول لیتے رہنے سے زیادہ صحابہ کا تذکرہ کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ برے کا تذکرہ بہر صورت برا ہی ہے، اچھے کا تذکرہ بہر صورت اچھا ہے۔ اس واسطے یہ کام کوئی خاص فائدہ مند اور اہم کام نہیں ہے کہ یزید کے بارے میں بولتے رہا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہی تذکرہ خاص طور سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت حسین کی پوری زندگی کیسی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی، دیگر صحابہ جو شہید ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ شہادتیں بھی بہت المناک ہیں، بہت دردناک ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں صحابہ کی موجودگی میں گھر میں 3 دن تک قید کر دیا گیا، پینے پانی تک نہیں دیا گیا۔ صحابہ پانی پہنچانے کے لیے اگر مشکیزہ لے کر جاتے اسے توڑ پھوڑ کر ختم کر دیتے، اور پھر شہید ہونے کے بعد جنازے کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی۔ یہ سب مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے، کن کے ساتھ؟ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جن کے نکاح میں 2 بیٹیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو شہادت کے واقعات بہت المناک ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی شہادت تو تاریخی واقعہ ہے،
کہ ان کا مسئلہ کیا گیا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، ہاتھ کاٹے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حمزہ کی نعش دیکھ کر اس قدر غمزدہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے قسم کھا لی کہ ایک آدمی کو شہید کرنے کے بدلے میں 2 کو قتل کروں گا۔ تو کتنا غصہ آیا ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ حالانکہ اسلام میں ایک کو قتل کرنے کا بدلہ ایک ہی کو قتل کرنا ہے، 2 کو قتل کرنا نہیں ہے، لیکن اتنا غصہ تھا کہ اللہ کے نبی نے 2 کو قتل کرنے کی قسم کھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر فرمایا کہ اس طرح قسم درست نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے قسم توڑ کر کفارہ ادا کیا، اور جب جنازے رکھے گئے شہیدوں کی پڑھانے کے لیے تو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ ہر صحابی کا جنازہ لاتے، ان کی نماز پڑھاتے، لیکن حضرت حمزہ کا جنازہ ویسے ہی سامنے رکھے رہتے، گویا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز 70 مرتبہ پڑھی گئی۔ اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو غم تھا۔ ان سب واقعات کو بھلا کر صرف اہل بیت کے دعوے دار، اہل بیت سے محبت کے جھوٹے قسم کھانے والے، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا، اس میں بھی جھوٹے واقعات بولنا، کوئی عملی پہلو اس میں ایسا نہیں ہونا کہ سننے والی پبلک کو کیا پیغام مل رہا ہے، اب ہمیں سن کر کیا کرنا چاہیے، عملی رہنمائی کیا ہونی چاہیے، یہ سب قصہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس ایسا ہوا تھا، سنیں، تھوڑا غم کریں، روئیں، پھر اس کے بعد اٹھ کے چلے جائیں۔ زندگیوں میں تبدیلی کیا آنا چاہیے، ان حضرات کے تذکرے سے وہ پہلو اجاگر نہیں کیے جاتے ہیں۔ اسی واسطے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، محرم کے مہینے میں خاص کر کے حضرت حسین کی شہادت کے تذکرہ کرنے کو بدعت اور گناہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے آدمی بے اعتدالی کی طرف جاتا ہے، نفرت اور دشمنی کی طرف جاتا ہے۔ اہل بیت کے فضائل ہونے چاہیے، اور حضرات حسنین کے اخلاق، ان کی زندگی، ان کا عملی نمونہ، ان کے سبق آموز واقعات، یہ سب کچھ بیان ہونے چاہیے۔ آپ یہ بھی غور کریں، اگر کوئی آدمی حضرات حسنین میں سے حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ بیان کر رہا ہے، ایسے سفر کر کے گئے، وہاں اتنے دن پیاسے رہے، ظالموں نے ایسے قتل کیا، چھوٹے علی اصغر کو ایسے قتل کیا، حضرت حسین کے ساتھ ایسے ہوا، یہ پورا ایک فلم کی شکل میں اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے بیان کرے، 1 سال بیان ہوا، اگلے سال پھر محرم آیا، پھر بیان کیا کہ فلاں آل رسول کو ایسے قتل کیا گیا، تیسرا سال آیا، پھر بیان کیا۔ اب آپ اندازہ کریں، اگر ہم میں سے اللہ معاف کرے یا حفاظت کرے کہ کسی کی فیملی میں سے کسی کے بیٹے کو یا باپ کو ایک گروہ نے، ایک گروپ نے مل کر قتل کر دیا، اور اسے پانی بھی نہیں دیا، اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے، اسے پورے لوگوں کے سامنے اسے کاٹ دیا، اب کوئی شخص کھڑے ہو کر اس کی جو ڈیتھ ہے اس میں کھڑے ہو کر بول رہا ہے کہ ہمارے محلے کے فلاں صاحب کے باپ کو اس گروپ اور گینگ نے ایسے ایسے قتل کیا، بہت افسوس ہوا۔ پھر دوسرا مہینہ، دوسرا سال آیا، اسی ڈیٹ میں کھڑے ہو کر اس فیملی کو ایسے قتل کیا گیا، پھر بول رہا ہے۔ 1 بار 2 بار 10 بار سننے کے بعد اس فیملی ممبر کو کیا خیال آئے گا؟ ارے بھائی چھوڑو، قتل ہو گیا، ہم کو درد اور تکلیف ہے، تم بار بار کیوں اچھال رہے ہو، بار بار وہ تذکرہ کیوں کر رہے ہو؟ اس سے ہمارا زخم اور تازہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں جس خاندان کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا ہے اس کی توہین اور تحقیر لازم آتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور سے شہادت کے واقعے کو ہی ذکر کرنا یہ آل رسول اور اہل بیت کی شان میں بے ادبی ہے۔ کیا بیان کرنا چاہ رہے ان کی شہادت سے؟ اب جو 1400 سال بعد آئے ہیں وہ کریں گے کیا ان کی شہادت کا واقعہ سن کر؟ کیا یزید زندہ ہے کہ اس کے لات مار کر بھگایا جائے؟ کیا اس کی کوئی فیملی زندہ ہے؟ اس کے کون لوگ زندہ ہیں جو اس کی وجہ سے ان سے نفرت اور دشمنی کی جا سکے؟ اس واسطے خاص طور سے شہادت کے واقعے کو تذکرہ کرنا یہ کوئی معقول بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ رہی بات فاسق فاجر یزید پر لعن طعن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر امام غزالی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی
کسی برے آدمی کو گالیاں دینے سے بھی بہتر ہے کہ ہم اپنی زبان خاموش رکھیں۔ جو عذاب اس کو ہونا تھا یا جو سزا اس کو ملنی تھی وہ حضرت حسین کی شہادت پر راضی رہنے کی وجہ سے اللہ اسے وہ عذاب دے گا۔ ہمارے لان تان کرنے سے اس کے عذاب میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور ہمارے لان تان کرنے سے، خاموش رہ جانے سے اس کے عذاب میں کوئی تخفیف ہونے والی نہیں ہے۔ اس واسطے لان تان کرنا ایک مومن کی شان نہیں ہے، اس کے بجائے حضرت حسین کی زندگی کا تذکرہ کرو، حضرت حسن کی زندگی کا تذکرہ کرو، آل رسول کی زندگی کا تذکرہ کرو، صحابہ کا تذکرہ کرو۔ اس سے کچھ نہ کچھ ہمارا نالج بڑھے گا، عملی پہلو کی طرف ہمارا ذہن جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے، اس موقع سے ماہ محرم کو اللہ تعالیٰ نے تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہم مہینہ بنایا ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں اسلام کا بہت اہم غزوہ خیبر جو سن 7 ہجری میں پیش آیا، وہ محرم کے مہینے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ خیبر میں اس مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور یہودی جو دنیا کی بدترین قوم ہے اسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ اور گویا کہ حجاز اور عرب سے لات مار کے بھگایا کہ اب یہ مکار قوم حجاز کے اندر نہیں رہے گی۔ اور اس کے بعد سے غزوہ خیبر فتح ہونے کے بعد سے یہودی جو اصل مدینے کے باشندے تھے ان کو وہاں کی نیشنلٹی ختم ہو گئی، اور غزوہ خیبر فتح ہونے کے بعد چند سالوں تک یہودی خیبر میں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں یہودیوں کو خیبر سے بھی خالی کرا دیا کہ بڑی چاپلوس اور مکار قوم ہے، جہاں بھی رہے گی وہاں آپس میں لڑا کر ایک دوسرے میں نفرت پیدا کرے گی۔ اور یہی غزوہ خیبر ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا اس غزوہ خیبر کے بعد۔ یہی وہ غزوہ خیبر ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہودیوں کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، رسول سے وہ محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ پوری رات صحابہ اکرام بے چین رہے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی کہ وہ بھی محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا انسان میں بن جاؤں، میرے ہاتھ میں کل اسلام کا جھنڈا مل جائے۔ ہر صحابی تڑپتے ہوئے رات گزارا۔ صبح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ۔ آنے کے بعد پوچھا کیا ہوا؟ آشوب چشم کا مرض ہو گیا، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قریب بلائے اور اپنا لعاب مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا۔ 2 منٹ میں آنکھیں بالکل زخم سے خالی ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی شفا رکھی ہے۔ بیمار آدمی کو 2 منٹ میں شفا مل گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جھنڈا لے کر خیبر فتح فرمائے۔ تو یہ تاریخی واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ اور ایک اہم تاریخی واقعہ 14 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں جنگ قادسیہ کا واقعہ پیش آیا۔ یہ اتنی خطرناک جنگ ہے کہ ایک طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ قیادت کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر 30,000 کا تھا، اور ادھر ایران کا لشکر جس کا سربراہ رستم تھا اس کی قیادت میں 2,10,000 کی فوج تھی۔ ایک طرف 30,000 لوگ ہیں، دوسری طرف 2,10,000 کی فوج ہے۔ ان کے پاس ہاتھی بھی ہیں، ان کے پاس تیر و تلوار بھی ہیں، جنگ کے بہت سے نئے سامان بھی ہیں۔ ادھر 30,000 کی فوج ہے۔ مسلسل 3 دن تک یہ جنگ چلتی رہی، اور اس جنگ کے نتیجے میں 600 صحابہ شہید ہو گئے۔ 600 صحابہ شہید ہوئے، اور پھر بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 کی فوج نے 2,10,000 کی فوج کو ہرایا۔ رستم جس کے نام سے پورا عرب کانپتا تھا،
اس بہادر شخص کو، پہلوان قسم کے آدمی کو ان صحابہ نے دوڑا کے مارا. وہ جنگ سے بھاگا ڈر کر اپنی جان بچانے کے لیے، اس کا پیچھا کر کے اسے قتل کیا گیا. اور جنگ فتح ہونے کے بعد کئی بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے. یہ جنگ کا واقعہ پیش آیا محرم کے مہینے میں. اب یہ جنگ کامیاب ہونے کے بعد خوشخبری فتح اور کامیابی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے کے لیے جب ایک رہنما اور ایک پیغام پہنچانے والے آدمی کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھیجا کہ جاؤ مدینہ جا کر خوشخبری سناؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا، روزانہ مدینے کے باہر آتے، کسی آدمی کے آنے کا انتظار کرتے. آج شاید وہ جنگ کی خبر لائے گا، کل شاید جنگ کی خبر لائے گا. فون کا زمانہ نہیں تھا، ہر کسی کو ڈائریکٹ آ کر خط پہنچانا پڑتا تھا. حضرت عمر بے چین تھے جنگ کی خبر سننے کے لیے. ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ معمولی آدمی کی طرح مدینے کے کنارے ٹہل رہے تھے انتظار میں. وہ آ کر پوچھا کہ عمر کون ہے، امیر المومنین کون ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ کیا خبر ہے، مجھے جنگ کی خوشخبری سنانا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا میں ہوں، بتاؤ. تو جیسے اس نے سنا کہ امیر المومنین ہیں، سادہ سیدھے ہیں اور پیدل چل رہے ہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، تنہا اکیلے مدینے کے باہر گھوم رہے ہیں، تو وہ فوراً ہیبت کے مارے نیچے اترنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اوپر بیٹھ کے ہی سناؤ. مدینے کے باہر سے جنگ کا پورا منظر وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے سناتے آ رہا ہے. حضرت عمر اس کی اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے مسجد نبوی آ رہے ہیں. کیا منظر ہوگا کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا شخص اپنے غلاموں کے غلام جیسے آدمی کو اونٹ پہ بٹھایا ہے اور جنگ کا منظر وہ سن رہا ہے، اس کے اونٹ کی نکیل خود پکڑ کر پیدل وہ مسجد نبوی تک آ رہے ہیں. سارا مدینہ دیکھ رہا ہے کہ امیر المومنین پیدل ہیں اور جو خبر سنانے کے لیے ایک نیا اجنبی آدمی آیا ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. مسجد نبوی آنے کے بعد حضرت عمر نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور جنگ کی کامیابی کی خبر سنائی. اور اس کے بعد جو لیڈروں کو، صدروں کو، ذمہ داروں کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عہدیداروں کو جو حضرت عمر نے پیغام دیا ہے، وہ پیغام کیا تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا ایک غلام ہوں. ہم سب اللہ کے غلام ہیں، ہم میں سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. میں خود جب اللہ کا غلام ہوں تو میں تمہیں کیسے اپنا غلام بنا سکتا ہوں؟ اور پھر فرمایا خلافت کا نظام، بادشاہت کی لگام میں نے اس واسطے سنبھالی ہے تاکہ تم لوگ اپنے گھروں میں راحت سے رہو، تم پر کوئی دشمن حملہ نہ کرے، تمہاری جائیداد اور تمہاری جانوں پر کوئی لوٹ نہ لے. اور پھر سنو، تمہاری خدمت میرا نصیب ہے اور تمہارے دروازے پر پہرا دینا میرا کام ہے. اور اگر سنو، تم اگر میرے دروازے پر آئے اپنی ضرورتیں لے کر اور میں تمہاری ضرورتیں پورا نہیں کیا تو مجھ سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہوگا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. آج تھوڑی سی لیڈرشپ مل جائے، کارپوریٹر بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، تھوڑا سا کسی کا چیلا چپیٹا بن جائے، اتنا آدمی غرور میں آ جاتا ہے، ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے. چھوٹی سی مسجد کی صدارت مل جائے، چھوٹی سی مسجد کا کمیٹی کا ممبر بن جائے، ایسی فرعونیت آ جاتی ہے کہ اپنے علاوہ ہر شخص کو نوکر غلام، اپنے علاوہ ہر شخص کی حیثیت گھٹ جاتی ہے. پوری دنیا کا بادشاہ اور حکمران رہ کر یہ فرماتے ہیں میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، تمہاری طرح ایک غلام ہوں، ہم سب اللہ کے بندے اور غلام ہیں. یہ سبق لینے کی چیز ہے. عہدے پہ آنے کے بعد کمینے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور شریف خاندان کے ہوتے ہیں جو دولت اور عہدہ ملنے کے بعد بھی دوسروں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. غزوہ خیبر کی فتح، جنگ قادسیہ کی فتح اور ماہ محرم کی 18 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا گورنر بنا کر بھیجا. حضرت امیر معاویہ اتنی کامیابی سے حکومت سنبھالی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں حضرت امیر معاویہ کو دمشق کے علاوہ لبنان ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، ان سب ملکوں کی گورنری حضرت عثمان نے دی کہ اب تم یہ سارے ملک تم ہی سنبھالو.
اتنے امانت دار اور بہت ہی ہوشیار تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماہ محرم کی 21 ہجری کو مصر فتح ہوا، اور یہ مصر کی فتح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور یہ فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اگر جب کبھی تم مصر کو فتح کرنا تو مصر فتح کرو تو میری رشتہ داری کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعض ازواج مطہرات مصر سے تعلق رکھتی تھیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے مصر والوں سے حسن سلوک کرنا۔ اور محرم کی 21 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور محرم کے مہینے میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور 37 ہجری محرم کے مہینے میں ہی جنگ صفین ختم ہوئی، اور دونوں صحابہ اور صحابہ کی جماعت میں صلح ہوئی کہ آج کے بعد سے ہم لڑائی نہیں کریں گے، جو جہاں پر ہے وہ اپنی خلافت کو باقی رکھے۔ محرم کا مہینہ تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت سے حضرات حسنین کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں وہ جب بھائی ہوتے ہیں تو بھائی بھائی اور بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ اس میں صحابہ کی خوبی کیا بیان فرمائی اللہ نے؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں، صحابی ہیں، تو دشمنوں سے دشمنی ہوگی، دوستوں سے کبھی دشمنی نہیں ہوگی۔ اب ہم دیکھ لیں ہمارا تعلق غیر مسلموں سے کیسا ہے، غیر مسلم بھائیوں سے کیسا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ مسلمان آپس میں کتنا رحم دل ہے، مسلمان آپس میں کتنا مہربان ہے، ایک دوسرے سے کتنا بھائی چارگی سے رہ رہا ہے، نفرتوں کے ساتھ جی رہا ہے مسلمان۔ کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کے حق میں خیر خواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کوئی دوسرے کی ٹانگ کھینچو، اس کے عیب دیکھو، اس کی غلطیاں دیکھو، اس کو بدنام کرو، اس کو ذلیل کرو، درگزر کر دینا، معاف کر دینا، یہ جذبے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور دوسری حدیث ترمذی کی ہے ہادانی ابنایا و ابنا بنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ یہ میرے بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، اے اللہ تو ان سے محبت فرما کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو میرے ان دو نواسوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ کس قدر محبت کی بات ہے، حسنین سے محبت کرنے پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے جو حسن حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 3703، فرماتے ہیں الحسن والحسین ریحانتی من الدنیا، حسن اور حسین میرے لیے دنیا کے خوشبودار پھول کی طرح ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں ترمذی کی حدیث ہے 3666 من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ حسن حسین سے بھی محبت کرے۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن حسین سے محبت کیا در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے نفرت کیا در حقیقت اس نے نبی سے نفرت کیا، اس نے رسول اللہ سے نفرت کیا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 143۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا دنیا سے تشریف لے جانے کا، دونوں چھوٹے معصوم بچے حضرت حسن 8 سال کے تھے، حضرت حسین 7 سال کے تھے، 1 سال کا فرق تھا دونوں بھائیوں میں۔ تو جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں تھے، دونوں چھوٹے معصوم بچے آئے، حضرت حسن حضرت حسین کو دیکھ کر حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، حسن حسین کے لیے آپ کیا وراثت چھوڑ کے جائیں گے؟ حسن حسین کے لیے آپ کیا وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اما حسن فلہ مصیبتی و سعودی، حسن کے لیے تو میرا روب اور میری سرداری ہے، حسن کو اللہ وہ روب دے گا جو روب اللہ نے مجھے دیا ہے،
وہ سرداری دے گا جو اللہ نے مجھے سرداری دی ہے. وَأَمَّا حُسَيْن فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، اور حسین کو اللہ تعالیٰ میری شجاعت اور بہادری دے گا اور میری سخاوت دے گا. حسین میری طرح بہادر بنے گا اور میری طرح سخاوت مند بنے گا. یہی میرے لیے ان کی وراثت ہے، میری وراثت ہے ان کے لیے یہ. اللہ کے نبی علیہ السلام، اور اس سے معلوم ہوا وراثت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آدمی پیسہ اور مال چھوڑ کے مرے، وراثت یہ بھی ہے کہ اپنی اچھی تربیت چھوڑ کے مرے، اچھے اخلاق چھوڑ کے مرے، اچھی خوبیاں چھوڑ کے مرے. اسی واسطے اگر اولاد بدتمیز بن جاتی ہے تو سماج میں پوچھا جاتا ہے کس کا بیٹا ہے آخر یہ. معلوم کیا ہوا، باپ اگر بدتمیز نکلا تو بیٹا اس کو بدنام کر رہا ہے. باپ کی برائیاں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں اور باپ کی خوبیاں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں. علماء لکھتے ہیں لشکر اسلام کے یہ دو، حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ دو ایسے سپاہی ہیں جس پر تاریخ اسلام فخر کرتی ہے، اور یہ دونوں ایسے بہترین نمونے ہیں جو رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں، آفتاب نبوت کے نجوم ہدایت ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے وہ روشنی حاصل کی ہے کہ ان کے ذریعے سے دنیا روشنی حاصل کر سکتی ہے. آپ کے فضائل کا تذکرہ، اور فضائل میں وہ تذکرہ جو ہمارے لیے عملی پہلو کا نمونہ بنتے ہوں، بہت اہمیت رکھتا ہے. ڈھونگی قسم کے لوگ ہیں وہ جو صرف عشق اور محبت کی باتیں کر کر بے عملی کی چادر ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ بے عمل اور نافرمان، فاسق اور فاجر رہیں گے، لیکن گن گائیں گے حضرت حسین سے محبت کی، حضرت حسن سے محبت کی، لیکن ان کی جیسی تصویر بننا نہیں چاہیں گے. بتائیے جو لوگ آل رسول سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جیسے کپڑے پہن رہے ہیں کیا حضرت حسن حسین ویسے کپڑے پہننا پسند کریں گے؟ جو ایسے محبت کے دعوے دار ہیں وہ جیسی کٹنگ کراتے ہیں کیا حضرت حسن حسین ویسی کٹنگ کرانا گوارا کریں گے؟ وہ جیسے ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور بالوں کی بالکل بے ہنگامی اور داڑھی مونچھ کی بے ترتیبی اور شادی بیاہ کے رسومات، بزنس اور تجارت کا جھوٹ اور پڑوسیوں کو دھوکہ دینا اور وراثت میں بہنوں کا حق مار کھانا، جو شریعت کی پامالیاں کی جاتی ہیں، کیا حضرت حسن حسین اس سے چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ حضرت حسن حسین ایسے نمونے تھے جو ہم زبانی دعوے کر کے عملی زندگی میں فرعون اور حامان اور قارون بنے ہوئے ہیں. جو محبت کا دعوے دار ہوتا ہے وہ حسن کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، جو دعوے دار ہوتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. تذکرہ حضرت حسن اور حضرت حسین اس واسطے کیے جاتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اچھوں کے تذکرے سے اچھے بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور بروں کے تذکرے سے آدمی میں برائی کی خفت آنا شروع ہو جاتی ہے. چنانچہ دیکھو جو لوگ صبح شام کو سسٹم میں رہتے ہیں، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھ رہی ہیں، ایک ساتھ جاب کر رہی ہیں، ایک ساتھ مزے کر رہے ہیں، اس کو چھیڑنا، اس کے گلے میں ہاتھ، کمر میں ہاتھ، کبھی کس کر لیے، کبھی پارکوں میں گھوم لیے، کبھی چما چاٹی کر لیے. ان لوگوں کو یہ برائیاں کوئی برائی نہیں دکھتی. ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی ایسی ہونی چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. کیا ہوا بس میں ٹچ کیا، کیا ہوا بس میں کس کیا، ایسا بہت معمولی لگتا ہے ان حیوانوں کو، کیونکہ بے حیائی ختم ہوتی جاتی ہے. اور جن کے سماج میں حیا کے واقعات، صحابیات کا حیا، صحابہ کا حیا جن کو معلوم ہوتا ہے، ان کے لیے نظر اٹھا کر دیکھنا بھی عجیب لگتا ہے، نظر اٹھا کر دیکھنا بھی ایک گناہ ہے واقعتاً. چنانچہ امریکہ کے واقعات میں لکھا ہے ایک مسلمان شخص جو دعوت و تبلیغ کی برکت سے سچا دیندار بنا، ڈھونگی نہیں بنا اور تبلیغ کو اپنے معصیتوں کی چادر نہیں بنایا، ویسے نیک شخص نے ایک بار انٹرویو دینے کے لیے ایک کمپنی میں اپنے سارے فارم سبمٹ کیے. جب انٹرویو لینے والی وہ لیڈی خاتون انٹرویو لینے لگی، 2 گھنٹے تک انٹرویو چلا. انٹرویو ختم ہونے کے بعد اس نے کہا آپ کی جاب تو پکی ہے لیکن ایک شرط پر. شرط کیا ہے؟ کہ آپ کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان بنا لیجئے. اس خاتون سے اس نے تعجب سے پوچھا کہ میں تو آپ کو دعوت نہیں دیا،
آپ کو اسلام کی طرف نہیں بلایا، آپ کس وجہ سے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو وہ خاتون کہنے لگی 2 گھنٹے سے انٹرویو لے رہی ہوں، ایک بار بھی نظر اٹھا کر تم نے میری طرف نہیں دیکھا، ایک بار بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا، اور 10 لوگ انٹرویو دینے آئے، کبھی میرا چہرہ دیکھتے، کبھی میرا سینہ دیکھتے، کبھی میری کمر دیکھتے، کبھی میرے ہونٹ دیکھتے۔ معلوم یہ ہوا عورت خود بھی سیفٹی محسوس نہیں کرتی ہے مردوں کی نگاہ سے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمیں دیکھے۔ یہ کیسی حیوانیت ہے، کپڑے آدھے آدھے پہن کے آئیں گے اور مردوں کو پابندی لگائیں کہ تم ہمیں دیکھنا نہیں، ہم چاہے پورا کھل کے آ جائیں، پورا دکھانے کے لیے کود پڑیں، لیکن تم نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ اور نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا یہ مسلمانوں کے لیے مستقل حکم ہے، عورتوں کو اپنا جسم چھپانا، چہرہ چھپانا مستقل حکم ہے۔ معلوم ہوا مسلمان کی نظر اگر قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والی بن جائے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، نیچے نگاہ رکھیں۔ اس ایک آیت پر عمل کرنا بھی غیروں کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیسا مسلمان؟ پڑوسی محفوظ نہیں، پڑوس کی لڑکیاں محفوظ نہیں، کالج کی لڑکی محفوظ نہیں، رشتہ دار محفوظ نہیں، کزن کہلانے والے محفوظ نہیں، خلیری چچیری ممیری بہنیں محفوظ نہیں، حتیٰ کہ گھر کی بھاوی اور بھاوج محفوظ نہیں ہوتی ہے۔ تو بتائیے کیسا مسلمان ہے جس کی نگاہوں سے عورت خوف میں رہتی ہے، جس کی نیت سے عورت پریشان رہتی ہے کہ کب کیسی حیوان والی سوچ پیدا ہو جائے گی نہیں معلوم ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا تذکرہ، اچھوں کے تذکرے سے اچھا بننے کی نیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ فلمی تذکرے کرو گے، ہر شخص اپنے کو ہیرو بننا خواب دیکھے گا کہ مجھے بھی ہیرو بننا چاہیے، ریلز بنانا چاہیے، میں ریل میں ہیرو نہیں بنا، ریل میں تو ہیرو بنوں گا، انسٹاگرام پہ تو ہیرو بنوں گا، فیس بک پہ تو ہیرو بنوں گا، بیک گراؤنڈ سے کوئی میوزک لگا لے، کوئی گانا لگا لے، اسٹائل سے چلے، اسٹائل سے کودے ناچے اور اپنے آپ کو ہیرو جیسا تصور کر کے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا تصور کرے گا، اور اسے کوئی برائی بھی محسوس نہیں ہوگی کہ میں حیوانوں کی طرح اللہ کے دشمنوں کا کام کر رہا ہوں۔ اور اگر تذکرے کھیل کے، فٹ بالر کے، کرکٹروں کے ہوں گے تو بچہ بھی چاہے گا میں بھی فٹ بالر بنوں گا، میں بھی کرکٹر بنوں گا۔ تذکرے اگر دولت مندوں کے ہوں گے، جذبہ ہوگا کہ مجھے بھی مالدار بننا چاہیے، مجھے بھی اڈانی امبانی بننا چاہیے، لوٹ کر لٹیرا عہدیدار بننا چاہیے۔ تذکرے اگر بزرگوں کے ہوں گے، اولیاء کے ہوں گے، علماء کے ہوں گے، صحابہ کے ہوں گے، ان کی خوبیاں سامنے آئیں گے تو سچا ایمان رکھنے والا چاہے گا میں بھی صحابہ کے جیسے بننے کی کوشش کروں گا، میں بھی اولیاء کے جیسے بننے کی کوشش کروں گا۔ اور ایک مسلمان میں یہ جذبہ آنا چاہیے کہ اس کی زندگی کے اصل ہیرو یہ صحابہ ہوں، یہ اولیاء ہوں، یہ تابعین ہوں، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مسخر کر دیا تھا۔ پیسہ دے کر اپنے فینس بنانے پڑتے ہیں، پیسہ دے کر آدمی انعام، پیسہ دے کر ایوارڈ، کتنے ایوارڈ ایسے ہیں جو پیسوں کے بل بوتے پہ دیے جاتے ہیں اور مشہور ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ ایوارڈ ملا، یہ ایوارڈ ملا، حالانکہ پیچھے سے رشوت دے کر لیا ہوا ایوارڈ ہے۔ اصل تو عزت وہ ہے جو آسمانوں سے زمین پر اتاری جاتی ہے، وہ عزت اصل نہیں ہے جو زمینوں میں پیسہ دے کر خریدی جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، 15 رمضان 3 ہجری میں پیدا ہوئے، رمضان کے مہینے میں حضرت حسن پیدا ہوئے۔ حضرت حسین 5 شعبان 4 ہجری میں پیدا ہوئے، 3 ہجری میں حضرت حسن، 4 ہجری میں حضرت حسین۔ حضرت حسین چھوٹے بیٹے ہیں، حضرت حسن بڑے بیٹے ہیں۔ تیسرے بیٹے ہیں حضرت محسن، یہ بچپن میں ہی انتقال ہو گئے، اس واسطے ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت علی کے پورے 3 بیٹے جو مشہور ہوئے ہیں ان میں حضرت حسن، حضرت حسین۔ حضرت محسن یہ بچپن میں انتقال ہوئے۔ جب یہ پیدا ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پیدا ہونے سے پہلے ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گھر والی حضرت ابن عباس کی والدہ، انہوں نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر خواب سنایا، یا رسول اللہ میں نے کل رات یہ خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب سن کر فرمایا
بہت خوشخبری والا خواب ہے، فاطمہ کو سنا دو کہ انہیں بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور تم اس بیٹے کو دودھ پلاؤ گی. یہ خواب کی تعبیر ہے. اور یہاں دیکھیں گوشت کا ٹکڑا گھر میں دیکھا تو اللہ کے نبی تعبیر فرما رہے ہیں بیٹا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی. خواب کچھ اور ہے، تعبیر کچھ اور ہے. معلوم ہوا خواب کی تعبیر بولنے کا ہر شخص اہل نہیں ہوتا ہے. ہر ایرا غیرہ خواب کی تعبیر نہیں بول سکتا. اور لوگ بھی عجیب ہیں، خواب جس کو چاہے اس کو سنا دیتے ہیں، جو من میں آیا وہ تعبیریں ہو جاتی ہیں. خواب سنانا نہیں چاہیے. خواب کی تعبیر حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں پرندوں کے پروں پر تعبیریں لٹکتی رہتی ہیں، جو جیسی تعبیر بولے گا ویسا ہی ہو جائے گا. خواب اچھا تھا، تعبیر غلط ہو گئی تو غلط نتیجہ نکلے گا. خواب برا تھا، تعبیر صحیح کہا تو نتیجہ صحیح نکلے گا. اس واسطے ہر ایرے غیرے کو خواب نہیں سنانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے خوابوں پر کوئی فیصلے موقوف نہیں رہتے. اگر کوئی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، صبح اٹھنے کے بعد نہیں بول سکتا میں صحابی بن گیا، میں نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے. اس سے کہا جائے گا خواب میں ملو، وہاں ہم تمہیں صحابی مانیں گے، یہاں صحابی نہیں مانیں گے. جاگتے ہوئے میں نبی کو نہیں دیکھا، اس واسطے جاگتے ہوئے تم صحابی نہیں بنے. خواب میں جب ملے ملاقات ہوگی تمہاری ہماری، جب ہم تم کو صحابی مانیں گے. خوابوں پہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں. لوگ بھی عجیب ہیں، ریئل میں کیا چل رہا ہے وہ مسائل پوچھنے نہیں آتے، خواب پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں. ہم بولتے ہیں اللہ کے بندو دن میں کام اچھے کرو، رات میں خواب اچھے پڑیں گے. دن میں کام شیطانوں کی طرح ہیں اور خواب اچھے دیکھنے چلے ہیں. اور بولتے ہیں خواب عجیب عجیب پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں دن میں کام عجیب عجیب کر رہا ہے. تو اس واسطے خواب بھی عجیب عجیب دکھائے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ خواب معلوم ہوا، بیٹا جب پیدا ہوا اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا حضرت علی سے کیا نام رکھے ہو؟ فرمایا حرب نام رکھا ہوں. حربن کے معنی آتے ہیں جنگ. حضرت علی بہت شجاعت مند تھے، بہادر تھے، نام بھی ویسے پہلوانوں کی طرح رکھنا چاہتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حسن نام رکھو. نام بدلا، کان میں اذان دی، اقامت کہی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تہنیک فرمائی. پھر حضرت حسن کا 7ویں دن عقیقہ فرمایا. سنت کے مطابق تمام کام اللہ کے نبی نے حضرت حسن کے ساتھ فرمائے. حضرت حسین جب پیدا ہوئے اللہ کے نبی آئے، پوچھا کیا نام رکھا؟ وہی نام حرب نام رکھا ہوں. نہیں اس کا نام حسین رکھو. حسین نام بدلا، پھر اذان دی، تہنیک فرمایا، عقیقہ کیا. پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا محسن، پوچھا کیا نام رکھا؟ حرب نام رکھا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں محسن نام رکھو. پھر اذان دی، اقامت کہی، تہنیک فرمایا، عقیقہ کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پیدا ہونے کے بعد نام اچھے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. نئے نئے ناموں کی چکر میں یہودیوں کے جیسے نام لوگ رکھ رہے ہیں. نئے نام رکھنے کی چکر میں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ مسلمانوں کا نام ہے یا ہندوؤں کا نام ہے. ایسے لوگ سیکولر بنتے جا رہے ہیں، نام بھی اپنے بچوں کو سیکولر رکھنا چاہ رہے ہیں. اسکول کھولیں گے، کیا نام رکھنا چاہیے؟ اسلامک نام رکھیں گے تو دوسرے مذہب کے لوگ نہیں آئیں گے. اس واسطے سیکولر نام رکھو اسکول کا. ٹھیک ہے سوچ تمہاری، لیکن اولاد کا نام رکھنے میں بھی یہاں تک سوچ پیدا ہو گئی. اگر اسلامک نام ہوگا جاب نہیں ملے گی، انٹرویو میں فیل کر دیں گے، فلاں مسئلے ہوں گے. اس واسطے سیکولر نام رکھو، سامنے والے کو محسوس نہ ہو کہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے. سامنے والا محسوس کرے یا نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول اور فرشتے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ خود مسلمان نہیں ہے، سیکولر ہے، اسلام سے نکل گیا. اسلامی نام پسند نہیں ہے تو اسلامی کام اس غلیظ کو کیا پسند ہوں گے؟ مسلمانوں کا نام پسند نہیں ہے تو مسلمانوں کے کام کیا پسند کرے گا؟ داڑھی، اب جب نام میں یہ ہو گیا تو داڑھی میں سوچے گا داڑھی دیکھیں گے تو جاب ملے گی نہیں ملے گی، ٹوپی دیکھیں گے تو جاب ملے گی نہیں ملے گی، اور کرتا پاجامہ دیکھیں گے تو جاب ملے گی نہیں ملے گی. یہ سب جب دھیان میں آئے گا تو تم مسلمان رہو گے آخر کب؟ یہ سب سوچ کر نام اسلامی رکھنا چاہیے. اور اولاد پیدا ہونے کے بعد عقیقے کی فکر ہو. عقیقے کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا بلائیں لٹکی ہوئی رہتی ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد، عقیقہ جب کر دیا جاتا ہے تو بلائیں ٹل جاتی ہیں. لوگ عقیقہ کرنے پیسے نہیں ہیں، چلا کرنے پیسے ہیں، چھٹی کرنے پیسے ہیں، رسم کرنے پیسے ہیں، اس سب کے واسطے حرام کے مٹی کے پیسے ہیں، عقیقہ کرنے کے واسطے پیسے نہیں ہیں. آگے پوچھیں گے ایک بکرا بھی چلتا، 2 ہی ہونا ضروری ہے؟ چلا چلتا یہ نہیں پوچھیں گے، چھٹی کرنا چلتا یہ نہیں پوچھیں گے، وہ تو کر لیں گے، باپ دادا سے چلا رہا ہے. جب اسلامی معاملہ آئے گا
تب پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ ایک بکرا چلے گا 2 بکرے چلیں گے. جب باپ ہی بکرا ہے تو بیٹے کے لیے ایک بکرا کیوں نہیں چلے گا؟ سنت کے مطابق عقیقہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے واقعات میں لکھا ہے، ابو الحورہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، جب بڑے ہو گئے حضرت حسن، آپ کے بچپن کا کوئی قصہ سنائیے. فرمانے لگے، ایک قصہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، صدقے کے کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. اللہ کے نبی نے دیکھ کر فرمایا، انگلی ڈال کر پہلے نکالو، منہ میں سے نکالو، اور نکالنے لگایا، اور پھر فرمایا، ہم اہل بیت ہیں، صدقے کا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، چاہے بھوکے کیوں نہ رہیں، لیکن صدقے کا مال ہم نہیں کھا سکتے. اللہ کے نبی نے انگلی ڈال کر نکالنے کے تک نہیں چھوڑا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی دوسروں کا مال کھانا، دوسروں کا مال چرانا، غیروں کا مال کھانا، حرام حلال کی تمیز کے بغیر کھانا، پڑوسیوں کا لوٹ کے کھانا، تمیز رکھو کہ باہر کا غیروں کا نہ کھائے. بچپن سے جب یہ تربیت کی جاتی ہے، باہر والوں سے سوال نہ کرے. رشتہ دار آتے ہیں گھروں میں، جاتے وقت 100 روپے بچے کو رکھ لو، 200 رکھ لو، 500 رکھ لو. بچوں کو اس سے عادت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب رشتہ دار آئیں گے، بچہ سوچے گا اب میرے فلاں رشتہ دار آئیں، جاتے ہوئے میرے 200 دے کے جائیں گے، عید کا موقع آئے گا میرے کو عید میں ہدیہ ملے گا. یہ سوال کے تصورات بچوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. کڑی نظر مت دو. سال میں ایک بار آ کے تم 200 دے رہے ہو، سارا سال میں پال رہا ہوں، لیکن تمہارے اس 200 سے میرے بچے کی عادت خراب ہو جائے گی. جو دینا ہے ہمیں دو، ہم وہ پیسہ ان پر خرچ کریں گے. بچوں کو سوال کرنے کی عادت سے بچانا، غیروں کا مال کھانے کی عادت سے بچانا. دوسری بات سنائی کہ میرے نانا سے 5 وقت کی نمازیں پوری میں نے نانا جان سے سیکھی ہیں. حضرت حسن فرماتے ہیں، جبکہ عمر کیا تھی؟ 7-8 سال کی تھی. فرماتے اللہ کے نبی دنیا سے جاتے وقت کیا فرماتے ہیں؟ 5 نمازیں میں نے میرے نانا سے سیکھی ہیں. کیا معلوم ہوا؟ گھر کے بڑوں اور ذمہ داروں کو اتنا تو دیندار بننا چاہیے، بیٹا نماز باپ سے سیکھے، بیٹی نماز ماں سے سیکھے، یا ماں باپ نہیں ہے، دادا ددیال اور ننیال سے سیکھے. دادا بن گئے، نانا بن گئے، لیکن اولاد کو ٹائم دینا، نواسوں پوتوں کو ٹائم دینا کچھ کام نہیں ہے. ریٹائرڈ ہو گئے، تجربے بہت اچھے ہیں، لیکن گھر میں بچوں کو ٹائم دے کر انہیں سکھانا، انہیں پیار محبت دینا، اس کے بجائے مسجدوں میں آ کے بیٹھو، امام کی ٹانگ کھینچو، مؤذن کی ٹانگ کھینچو، کمیٹی کی ٹانگ کھینچو، کمیٹی میں آنے کی فکر کرو، کمیٹی میں آگے غنڈہ گردی کرتے رہو. اپنے اس بڑھاپے کے تجربے کو نسل کے لیے فارغ نہیں کریں گے، انہیں ٹائم اسپینڈ نہیں کریں گے. وہاں چیختے چلاتے، یہاں چیختے چلاتے. بڑھاپے کی عافیت اللہ سے مانگتے رہو، بڑھاپے کی عافیت اللہ سے مانگتے رہو. اور اتنے دیندار گھرانے تو بنے کہ بچپن میں ہم اپنی اولاد کو تعلیم دینے کا، میرا بیٹا کہاں نماز سیکھا؟ مکتب میں جا کے سیکھا. میری بیٹی کہاں سیکھی؟ باجی کے پاس جا کے سیکھی. باپ اور ماں اس قابل نہیں ہیں کہ اولاد کو نماز سکھا سکیں. دوسری بات، بچپن میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن سے فرمایا کہ تقریر کرو. تو حضرت حسن فرمانے لگے، آپ میرے والد ہیں، میں آپ کے سامنے کیسے تقریر کر سکتا ہوں؟ حضرت علی نے کہا، ٹھیک ہے، میں کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں جہاں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، تو اب پھر اس کے بعد تقریر کرو. تو حضرت علی جا کے کونے میں بیٹھ گئے جہاں نظر نہ پڑے. حضرت حسن نے تقریر فرمائی، اتنی بہترین تقریر کی. تقریر ختم ہونے کے بعد حضرت علی آ کر فرمانے لگے، ذریۃ بعضھا من بعض، ایک ہی نسل کے تو ہیں ہم لوگ، ایک بیٹا ہے دوسرا باپ ہے، اللہ یہ کمال تو دے گا ہی. معلوم ہوا بچپن سے بچے کو باپ اپنے جیسا ٹرین کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ٹرین کرو، بولے تو کیا کرتے ہیں؟ باپ پی کے آ رہا تو بیٹے کو پلا رہا ہے، باپ لڑ کے آتا ہے بیٹے کو گالیاں سکھا رہا ہے، باپ ہولا ہے تو بیٹے کو ہولا بنا رہا ہے. تمیز سکھاؤ اپنی اولاد کو، وہ خیر اور اخلاق منتقل کرو اپنی اولاد کے اندر. تیسرا واقعہ لکھا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے نبی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت حسن اللہ کے نبی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے ممبر پر حضرت حسن کو لے کر بیٹھ کے فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس سے
مسلمانوں کی دو جماعتوں میں جو دشمنی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، اس کی صلح کا ذریعہ میرے بیٹے کو اللہ بنائے گا۔ حضرت حسن کے بارے میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، وہ تعبیر آخر میں پوری ہوئی، آگے آئے گا۔ ایک واقعہ لکھا حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، اللہ کے نبی ایک مرتبہ کندھے پر اٹھا کر ان دونوں نواسوں کو راستے یا گلی میں چلے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا، نعم المرکب رکبت یا غلام، کیا بہترین سواری پر تم سوار ہوئے ہو۔ کس پر سوار ہوئے؟ رسول اللہ پہ سوار ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کیا بہترین سواری تمہیں ملی ہے، نبی سے مصافحہ ہونا کتنی سعادت کی بات ہے، نبی کے کندھوں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو نعم المرکب، کیا بہترین سواری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، سوار بھی بہترین ہے، وہ بھی دیکھو۔ یعنی میری تعریف ہی نہیں، میرا نواسہ بھی بہترین ہے، یہ بھی دیکھو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے تو حضرت حسن آئے اور پیٹھ پر چڑھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا لمبا سجدہ کیے جب تک حسن نہیں اترے، اللہ کے نبی سجدے سے نہیں اٹھے۔ اولاد سے محبت ہوگی تو آدمی یہ سب چیزیں برداشت کرتا ہے، محبت نہیں ہوگی تو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ رات میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی سو گئے، حضرت حسن بھوک سے رو رہے تھے اور نیند میں انہیں خیال نہیں آیا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، دیکھا بچہ رو رہا ہے اور دونوں سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھانا گوارا نہ کیا، نیند میں سے کیوں اٹھاؤں، اور خود حضرت حسن کو اٹھائے، صحن میں لائے، بکری سے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ نکالا اور پیالے میں بھر کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ اولاد سے محبت ہوتی ہے تو آدمی قربانیاں دیتا ہے۔ یہ اولاد حقیقی نہیں ہے، نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر راستے سے جا رہے تھے، حضرت حسن کو کھیلتے ہوئے دیکھا، کندھوں پہ اٹھا لیا۔ حضرت علی بھی بازو تھے، فرمانے لگے بیٹا تو علی کا ہے لیکن لگتا نبی کے جیسا ہے، علی کے جیسا نہیں لگ رہا ہے، نبی کے جیسا لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں لکھا ہے، حسن حسین دونوں نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر سر تک حضرت حسن نبی کے جیسے دکھتے تھے، کمر سے لے کر پیر تک حضرت حسین نبی کے جیسے دکھتے تھے۔ گویا اگر حسن حسین کو بازو کھڑا دیا جائے ایک نبی کی شبیہ تمہیں دکھائی دے گی، اتنا اللہ تعالیٰ نے مشابہت دی تھی حسن حسین میں۔ بڑے ہونے کے بعد اتنی بزرگی اس خاندان کے اس فرد میں آئی، حضرت حسن جب بھی وضو فرماتے نماز کے لیے کپ کپی آ جاتی، چہرہ بدل جاتا۔ لوگ پوچھتے آپ اذان کے بعد اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے معلوم ہے کس کے دربار کی حاضری ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دینا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، اس لیے کپ کپی آتی ہے۔ ہم کیا اس بات کے اہل ہیں کہ اس کے دربار میں حاضری دے سکیں؟ وضو بنا کے آ کے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے اے اللہ آپ احسان کرنے والے ہیں اور میں گنہگار ہوں، آپ نے بندوں کو حکم دیا کہ اپنے غلطیاں معاف کرو، جب آپ غلطیاں معاف کرنے کا بندوں کو حکم دے رہے ہیں، میں بھی غلطیاں کرنے والا ہوں اور آپ معاف کرنے والے ہیں، اے معاف کرنے والے اللہ حسن کو معاف کر کے اپنے گھر آنے کی اجازت دے۔ یہ ادا ہوتی تھی ان کی۔ آج ہم لوگ آتے نہ دعا یاد رہتی مسجد میں آنے کی، نہ اعتکاف کی نیت رہتی، باتیں کرتے ہوئے آ جاتے، دایاں پیر سے آ رہا ہے یا بایاں پیر سے آ رہا ہے کوئی احساس نہیں آتا، کس کے دربار میں آ رہا وہ بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایسے گھس کے آتے ہیں جیسے کسی بیل بھینس بانگنے کی جگہ پر کوئی ریوڑ گھس کے آتا ہے، ویسے گھس کے آتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جنہیں آداب مسجد کا علم ہوتا ہے، آنے کے بعد وہ خاموشی ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا، ایک شخص آیا اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجئے۔ حضرت حسن نے فرمایا جس کے نام کا تم نے حوالہ دیا ہے اس کے نام پر میں کچھ کتنا بھی دوں گا لیکن وہ بہت تھوڑا ہے، تم نے اللہ کے نام کا حوالہ دے کے مانگا ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کے حوالے کی لاج رکھ کر میں دے سکوں۔ اس نے کہا حضرت آپ جو دے دیے میرے لیے بہت بڑی چیز ہے، آپ جو دے دیں وہ دے دیں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا جو دوں گا اس پہ راضی رہو گے؟ اس نے کہا ٹھیک آپ جو دیں گے میں اس پہ راضی رہوں گا۔ اپنے غلام سے کہا اندر جو 50,000 درہم رکھے ہوئے ہیں لے کے آؤ، اور فلاں جگہ 500 درہم رکھیں لے کے آؤ،
لا کے پورا اس کے حوالے کر دیا. اب یہ لے جانے کے لیے کوئی غلام ہونا چاہیے. مزدور کو بلایا, اس کے سر پہ رکھا اور کہا یہ تمہارے گھر تک پہنچانے کی مزدوری بھی میں ہی دوں گا, یہ اس کے گھر تک پہنچا دو. یہ سب کیوں کیا؟ تم نے اللہ کے نام کا حوالہ دیا ہے. اس کے نام پر کچھ بھی دیا جائے بہت کم ہے. غلام نے کہا رات میں کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, سب صدقہ کر دیے. تو حضرت حسن فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے رات ہونے سے پہلے اللہ ہم پر فضل فرما دیں گے. اہل بیت سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں. آل رسول کسی کا لوٹ کے کھانے والے نہیں ہوتے. وہ مزاروں کے نام پر مجاور بن کے پیٹ بھرنے والے نہیں ہوتے ہیں, وہ لٹانے والے ہوتے ہیں. انہی کے متعلق لکھا ہے ایک بار اعتکاف میں بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا میں پریشان ہوں, فلاں آدمی سے میرا معاملہ الجھ گیا, آپ چل کے تھوڑا صلح صفائی کرا دیں. اعتکاف توڑ کر مسجد سے باہر نکلے. کسی نے فرمایا کہ تم اعتکاف توڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت حسن فرمانے لگے میں مسلمان کا ساتھ دینے کو 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل سمجھتا ہوں. مسلمان کی ہیلپ کرنے کو 1 مہینے کی اعتکاف سے افضل سمجھتا ہوں. اب ہم دیکھ لیں لڑ رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چھوڑو, پڑوسی پریشان ہے ہمیں کیا کرنا چھوڑو, فلاں مسئلہ ہے ہمیں کیا کرنا چھوڑو, اور پھر دعوے بھی ہیں عشق رسول کے, دعوے بھی ہیں عشق اہل بیت کے. حضرت حسن کے متعلق لکھا ہے معمولات فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک بیٹھے ذکر کرتے, اشراق کے بعد کوئی ملاقات کرنا ملاقات کرتے, چاش کی نماز پڑھ کر پھر گھر تشریف لے جاتے. اور آل بیت سے دعویٰ کرنے والے فجر کی نماز میں دکھائی بھی نہیں دیتے. دعوے بڑے ہیں لیکن عمل زندگی میں کتنا ہے. آپ کے متعلق لکھا پیدل حج کرنے کو بہت پسند فرماتے تھے. پوچھا کیوں, آپ کے پاس تو سواری ہے؟ تو فرمانے لگے اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں تو کوئی ایک نیکی ایسی بھی ہو جس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت میں تو میرے گھر پیدل چل کے آیا ہے, اس واسطے پیدل حج کرنے کو پسند فرماتے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 حج پیدل کرنا حضرت حسین سے ثابت ہے, 25 حج. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ مدینے سے مکہ مکرمہ تھا. انڈیا سے اگر کوئی ایسا کرنا سوچے گا تو درمیان میں ہی کہیں خبر بنانے کی بھی پلان کر کے جانا پڑے گا. ہر کسی کو یہ سعادت میسر نہیں ہوتی. اور جتنے اس طرح کے لوگ گئے یا جا کے آئے ہیں ان سے پوچھ لو ان کی نیتیں کتنی پاک ہیں. اتنی قربانیاں دینے کے بعد پیدل چل کے 50-55 ملکوں کا سفر کر کے جانے کے بعد بھی دل میں یہ آ گیا کہ میں پیدل حج کیا, پوری نیکیاں غارت. نیکیاں بچانا بہت مشکل ہے, کرنا آسان ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ایک مرتبہ دیکھا مدینے میں ایک کھجور کا باغیچہ ہے, اس باغیچے کی نوکرانی کرنے کے لیے ایک نوکر, ایک محافظ کھانا کھاتے ہوئے بیٹھا. روٹیاں کھائی جاتی تھیں, ایک روٹی خود کھاتا, ایک روٹی کتے کو دیتا جو سامنے بیٹھا ہوا تھا. جتنی روٹیاں تھیں اس میں آدھا یہ کھایا آدھا کتے کو دیا. حضرت حسن دیکھتے رہے. کھانے کے بعد پوچھا تم نے کتے کو آدھا آدھا کیوں دیا, تم زیادہ کھاتے تھوڑا بہت کتے کو دے دیتے. تو وہ غلام کہنے لگا جتنی دیر یہ کتا میرے نزدیک بیٹھا یہ میرا پڑوسی ہے, وہ بھی بھوکا ہے میں بھی بھوکا ہوں, اور میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میں پیٹ بھر کے کھاؤں, میرا پڑوسی بھوکا رہے. کون کہہ رہا؟ غلام یہ کتے کے بارے میں کہہ رہا ہے. اب سوچو آج جو حقیقی پڑوسی ہیں یہ تو ان کے ساتھ تو کتوں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے. وہ تڑپیں, وہ روئیں, وہ مریں, کوئی ان کے ساتھ رواداری نہیں ہے. وہ غلام ہو کر کتے کو پڑوسی سمجھ رہا ہے. حضرت حسن نے اس کا جواب سن کر اتنا خوش ہوئے. پوچھا کس کے غلام ہو؟ کہنے لگا ابان بن عثمان کا غلام ہو. یہ باغ کس کا ہے؟ ابان کا ہی ہے. مدینہ گئے اور ان سے کہا کہ تمہارا باغ اور تمہارا نوکر مجھے چاہیے, کتنا پیسہ چاہیے بولو. اس نے کہا حضرت آپ بولیں گے تو میں فری دے دوں گا, میری سعادت ہے, آپ خریدنا کیوں چاہیں گے؟ نہیں مجھے قیمت میں چاہیے. قیمت بتایا, غلام کی بھی قیمت باغ کی بھی قیمت دے دیے, اور آئے کہنے لگے میں یہ غلام میں تمہیں اور تم اس باغ کو میں خرید چکا ہوں. غلام کہنے لگا پہلے بھی نوکر تھا اب بھی نوکر ہوں, پہلے ان کی خدمت کرتا تھا اب آپ کی خدمت کروں گا. حضرت حسن نے فرمایا نہیں, تم میری طرف سے آزاد ہو, یہ باغ تمہارے لیے ہدیہ ہے. تم میری طرف سے آزاد ہو, یہ باغ تمہارے لیے ہدیہ ہے. اخلاق جب کسی کے اندر دیکھے تو اس سے ہمدردی سے پیش آنا. کسی کے اخلاق کو لوگ اخلاق بھی نہیں سمجھتے, ریاکاری سمجھتے ہیں, دکھاوا سمجھتے ہیں. کوئی بیچارہ کسی کے ساتھ محبت کیا, کسی کو ہیلپ کیا تو اس کے ہیلپ کو بھی لوگ سمجھتے ہیں سب دکھاوا ہے, سب شہرت کے واسطے, سب فلاں واسطے.
अच्छाइयाँ देखी नहीं जाती हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत बड़ा कारनामा ये था कि एक मर्तबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि 2 ग्रुपों में मिलाने का काम करेगा। हज़रत हसन हज़रत अली के बाद खलीफा बने, 6 महीने खिलाफत चली। उधर हज़रत मुआविया हैं, वो भी खलीफा हैं, ये भी खलीफा हैं, उधर भी फौज इधर भी फौज, दोनों में दुश्मनियाँ चलती आ रही हैं। मुसलमानों में लड़ने और कत्ल क़िताल के सोच बढ़ती गई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके ग्रुप ने कहा आप तैयार हो जाइए, हम मुआविया से लड़ने चलेंगे। तो हज़रत हसन ने फरमाया ठीक है तैयार हो जाओ। सब बैत कर लिए हाथ पर। बैत में ये बात भी शामिल रहती है मैं जिससे लड़ूंगा तुम उससे लड़ोगे, मैं जिससे सुलह करूंगा तुम उससे सुलह करोगे, इस बात पे बैत करो। जब पहुंचे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, हज़रत हसन अंदर गए और फरमाया मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मुसलमानों में आपस में लड़ाइयाँ हों, इस वास्ते एक ही खलीफा रहे, आप ही खलीफा रहें, मैं खलीफा नहीं रहूँगा, मैं आपके हाथ पे बैत कर लेता हूँ। हाथ बढ़ाया और हज़रत मुआविया के हाथ पे बैत कर लिया। मामूली बात है, 6 महीने जो बादशाह बना उसके साथ पब्लिक है, नबी का नवासा है, लड़ने की तैयारी से आया है, उस मैदान में आके सुलह के लिए हाथ बढ़ा रहा है। हज़रत मुआविया खुश हुए, बैत हो गई। बाहर आने के बाद कहा, ऐलान किया मैं मुआविया पे बैत कर लिया हूँ, तुम सब लोग उन पे बैत कर लो। लोग बढ़ गए, नफरत करना शुरू कर दिए, ताने दिए, आप मुसलमानों को बदनाम और मुसलमानों को हकीर बनाने वाले हैं। हज़रत हुसैन को ताने देना शुरू कर दिया, हज़रत हसन को। हज़रत हसन ने फरमाया, क्या बेहतरीन बात फरमाया, मुझे तुम्हारा आर दिलाना गवारा है लेकिन जहन्नम की आग गवारा नहीं है। मेरी वजह से मुसलमानों में टूट पड़ जाए, नफ़रतें बढ़ जाए, मुझे ये गवारा नहीं है। और फिर फरमाया सुनो ज़बान हाल से, मुझे हक़ की ग़ुलामी पसंद है, बातिल की बादशाहत मुझे पसंद नहीं है। और ये इतना उम्मत को तोड़े रखना ये बातिल की बादशाहत है, और हक़ की ग़ुलामी यह है कि अपने आप को झुका दो और मिला लो एक दूसरे को। और आज देख लो दीनी तंजीमों के नाम पर, दीनी जमातों के नाम पर, खिदमत दीन के नाम पर, दीन के काम के नाम पर टूटे हुए हैं, जमातों में बिखरे हुए हैं, और हर आदमी अपने को हक समझ रहा है। मस्जिदों में लड़ाइयाँ, मस्जिदों में झगड़े, और एक दूसरे के दीनदार कहलाने वाले भी गाली गलौज ये सब करते हुए भी इतना शर्म तक नहीं आती है कि हम कितना हराम कर रहे हैं दीन के नाम पर। कल क्या मुँह दिखाएंगे इन आले रसूल को जिन्होंने खिलाफत पर रहकर भी छोड़ दिया उम्मत को मिलाने की खातिर। और क्या एक मस्जिद की जिम्मेदारी मिल गई, क्या एक दीनी तंजीम की जिम्मेदारी मिल गई, क्या किसी जमात की इमारत मिल गई। आदमी इतना बिखर जाता है कि उम्मत टूटती रह जाए फिर भी गवारा रहता है, मेरी कुर्सी ना जाए। कहाँ ये अदाएं इन आले रसूल के, कहाँ ये हमारी हरकतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे बाजार गए ख़रीदने के लिए, तो दुकानदार ने रेट बताया नॉर्मल जो सबको मिलना है। मालूम हुआ थोड़ी देर के बाद ये नवासे रसूल हैं। दुकानदार ने कहा नहीं नहीं आपके लिए इतना नहीं, मैं आपको आधे रेट में दे देता हूँ। हज़रत हसन ने कहा मुझे अब लेना नहीं है, मैं दूसरी दुकान से ले लूँगा। कहा भाई मैं क्या गलती किया, आपकी रियायत कर रहा हूँ। तो हज़रत हसन ने क्या बेहतरीन बात फरमाई, मैं सामान पैसे से ख़रीदना चाहता हूँ, मैं मेरे नाना से निस्बत और रिश्तेदारी को बेचकर ख़रीदना नहीं चाहता हूँ। मेरे नाना से निस्बत की रियायत में तुम मेरा पैसा कम कर रहे हो, गोया कि मैं क़राबत रसूल को बेच रहा हूँ। इसमें दीनदारों को, उलमा को एक सबक मिला। अगर कोई भी गाहक ये बोले मौलाना आपको बोल के दे रहा हूँ, छोड़ दो, उससे मत ख़रीदो, मेरी रियायत की ज़रूरत नहीं है। मेरी रियायत क्यों, मैं मौलवी हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं गरीब हूँ, इस वास्ते कि मैं नहीं दे सकता। ये रियायतें इंसान को हकीर बना देती हैं, दीन फरोशी हो जाती है। इसी वास्ते हज़रत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया अगर तुम नाई के पास, हजाम के पास भी जाकर कटिंग कराओ और वो 50 रुपये लेता हो, तुम उसे 60-70 रुपये दो। वजह यह है वो अगर ये बोलेगा नहीं मौना आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अगली बार जब कटिंग कराने जाओगे इंतज़ार में बिठा के रखेगा। दूसरा गाहक आएगा तो बोले मौना बैठे रहिए, थोड़ा इसका कर देता हूँ। ये हिकारत है आलिम की, 50 की जगह 100 दो। दोबारा जब आएगा तो हजाम दूसरे को हटाकर इसको बिठाएगा, मौलवी को बिठाएगा, नहीं ये डबल देते हैं। दीन फरोशी की निस्बत पर नहीं ख़रीदा जाएगा। और बहुत से लोग जो टोपी पहनाने का हुनर जानते हैं वो मौलवी को देखकर मौज भी बेच रहा हो
سب کو 70 روپے سے دے رہا ہوں، آپ کو 60 میں دیتا ہوں، حالانکہ 60 میں ہی رہتے ہو، لیکن جھوٹ بول کر مولوی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جھوٹ بول کر دھوکہ دینا، آنا جب اتنا ہی ہے تو یہ جھوٹی زبان سے کیا برکت آئے گی دنیا زندگی میں۔ اور آخری بات یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی محمد بن حنفیہ، ان دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، 3 دن اگر بات نہیں ہوئی تو عبادتیں قبول ہونا بند، دعائیں قبول ہونا بند۔ تو محمد بن حنفیہ حضرت حسن حسین کے بھائی ہیں، حسین اور محمد بن حنفیہ میں جھگڑا ہو گیا، تیسرا دن گزرنے کو ہے، انہوں نے خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ میرے باپ بھی علی، تمہارے باپ بھی علی، میری ماں بنو حنفیہ، تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا، اگر نسبت دیکھی جائے تمہاری نسبت بڑی ہوئی ہے، تمہارے والد بھی علی ہیں، والدہ فاطمہ ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، میرے والد تو علی ہیں لیکن میری والدہ نبی کی بیٹی نہیں ہے، تو میرا درجہ گھٹا ہوا ہے، اب ہم دونوں میں بات چیت نہیں چل رہی ہے، میں یہ خط لکھ رہا ہوں اس نیت سے اللہ نے آپ کو خاندان میں بڑا مرتبہ دیا ہے، اب صلح صفائی میں جو آگے بڑھے گا اللہ کے نزدیک مرتبہ اس کا بڑا ہوگا، میرا خط ملتے ہی آپ آ کر مجھ سے معافی مانگ کے صلح کر لو، نہیں آؤ گے تو میں آ رہا ہوں معافی مانگنے کے لیے۔ کیا انداز ہے دیکھیے صلح کا۔ جب خط حضرت حسین کو پہنچا، لنگی بھی صحیح نہیں باندھی، ایسے ہاتھ میں پکڑ کر بھاگے ہوئے آئے بھائی کے پاس، اور بھائی دروازے پر انتظار میں کھڑا تھا، وہ آئیں گے مجھ سے معافی مانگیں گے، اور دونوں گلے مل کر ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے۔ تھوڑا کسی میں انبن ہو جائے، کتنے لوگ ہیں بڑے بھائی سے نہیں جمتی، چھوٹے بھائی سے نہیں جمتی، بہن سے نہیں جمتی، حتیٰ کہ ایسے منحوس بھی ہیں جو باپ سے بھی بات کیے بغیر جی رہے ہیں، ماں سے بات کیے بغیر جی رہے ہیں۔ رشتہ داریاں توڑ کر کیا آل رسول سے عشق کا دعویٰ کریں گے؟ رشتہ داریاں توڑ کر کیا ہم محبت رسول کے دعوے کریں گے؟ ان صحابیات اور آل بیت کا تذکرہ عملی پہلو والا، جس میں ہمیں کچھ سبق ملے، یہ اصل حقیقت اور یہ اصل عشق ہے کہ ہمیں یہ سننے کے بعد رشتہ داریاں جوڑیں، قطع رحمی ختم کریں، صلہ رحمی کو آگے بڑھائیں، جھک جائیں، معافی مانگ لیں۔ جس باپ نے کندھے پہ بٹھایا، جس باپ نے دھوپ اور گرمی میں ہمیں سایہ دیا، جوانی کھپا کر بڑھاپے تک ہمارا سہارا بنا، پڑھائی میں، شادی میں، زندگی سدھارنے میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا، آج بڑھاپے میں اس نے 2 جملے کیا کہہ دیے؟ باپ گھر سے باہر، باپ سے رشتہ ختم، بھائیوں سے رشتہ ختم۔ کیسی درندگی ہے، کیسی حیوانیت ہے! کیا یہ سڑی صورت اور گندے اعمال لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور ان آل رسول کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہوں، اور ان سے یہ پوچھا جائے ہماری شفاعت کر دیجئے، ہمیں جام کوثر دے دیجئے؟ کیا یہ ان لوگوں کی شفاعت، یہ لوگ منہ دکھائے جانے کے قابل ہیں؟ اس واسطے بزرگوں، عہدوں کی لالچ میں نفرت نہ پھیلاؤ اور رشتہ داریاں ختم کرنے کا کوئی کام نہ کرو، صلہ رحمی کو پرموٹ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔